نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھیں گے نور العزا سے مسائل الآباد۔ تو مصنف فرماتے ہیں تنزہ البئر الصغیرۃ، کھینچا جائے گا چھوٹا کنواں یعنی نکالا جائے گا چھوٹے کنویں کا پانی بوقوع نجاست، ناپاکی کے گر جانے کی وجہ سے، وَإِن قلت ہوا نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، من غیر الارواسی لید کے علاوہ، کقطرۃ دمی او خمر، جیسے خون یا شراب کا ایک قطرہ، تھوڑی سی بھی نجاست تو لید کے علاوہ جیسے خون یا شراب کا ایک قطرہ تو سارا کنویں سے پانی نکالا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں بوقوع خنزیر، اور سارا پانی نکالا جائے کب؟ خنزیر کے گرنے سے، ولو خرج حیا، اگرچہ وہ نکلا ہے زندہ، ولم یصب فمہ الماء، اور نہ پہنچ سکا ہو اس کا منہ پانی تک، نہ بھی پہنچ سکا ہو، پھر بھی سارا پانی نکالیں گے۔ وبموت کلب، اور مرنے سے کتے کے، او شاۃ، بکری کے، او آدمی فیہا، اور آدمی کے اس میں مرنے سے، موت سے، پھر بھی پورا پانی نکالا جائے گا، کتا ہے یا بکری، آدمی کے مرنے سے تب بھی سارا پانی نکالیں گے۔ وبانتفاخی، پھول جانے سے، حیوان جانور کے، ولو صغیرہ، اگرچہ وہ جانور چھوٹا ہی ہو تو تب تمام پانی نکالا جائے گا کسی جانور کے پھول جانے کی وجہ سے، اگرچہ وہ جانور چھوٹا ہی ہو۔ وَمِئَةَ دَلْوٍ، اور 200 ڈول نکالے جائیں گے، لو لم یمکن نزوہا، اگر ممکن نہ ہو اس کا کھینچنا، یعنی پورا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو پھر 200 ڈول نکالے جائیں گے۔ بعض کا مسلسل پانی پہ اس میں آ رہا ہوتا ہے کنویں کے اندر، اس میں سوت ہو تو اس صورت میں آپ کو 200 ڈول نکال لیں۔ وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةً، اور اگر اس میں مر جائے مرغی، او ہرتن، یا بلی، او نحوہما، یا ان دونوں کے مانند کوئی دوسرا جانور جسم اور جثے میں، لازمہ نزہ 40 دلوا، تو ضروری کیا ہے کہ 40 ڈول نکالے جائیں۔ یہ ضروری ہے اس صورت میں جب مر جائے مرغی یا بلی یا ان دونوں کی مانند دوسرے جانور جسم اور جثے میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَہَارَةٌ، اور یہ پاکی ہے، للبیری، کنویں کے لیے، والدلوی، ڈول کے لیے، والرشائی، اور رسی، وید المستقی، اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے۔ اور یہ ڈولوں کا نکال دینا پاکی ہے، کنویں، ڈول، رسی اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے۔ تو انہیں کھا کے جب آپ نکال دیں گے تو اس میں پاکی آ جائے گی۔ پھر کہا ولا تنجس البئر، اور کنواں ناپاک نہیں ہوگا، بالباری، مینگنی سے، ہرن یا بکری کی، والروسی، لیچ سے، گھوڑے یا گدھے کی، والخسی، اور گوبر گائے، بیل، بھینس، الا ان یستکثرہ الناظر، مگر یہ کہ زیادہ سمجھے اس کو دیکھنے والے کو زیادہ نظر آئے، زیادہ سمجھے اس کو، او اللہ یخلو دلو، اور یا پھر کیا ہو کہ کوئی ڈول خالی نہ ہو، ان باراتن، مینگنی سے، جب مینگنی سے کوئی ڈول خالی نہ ہو تو پھر بھی ناپاک کنواں نہیں ہوگا۔ ولا یفسد الماء، اور ناپاک نہیں ہوگا، بخری حمام و عصفور، کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے بھی کنواں جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا بھی موتی، اور ناپاک نہیں ہوگا کس سے؟ موت سے، مرنے سے، ما لا دم لہ فی، اس جانور سے جس کے میں خون نہیں ہوتا، کسمکن، جیسے مچھلی، و ضفدعین، مینڈک، و حیوان الماء، اور پانی کا رہنے والا جانور،
و بکن اور پسو و زبابن اور مکھی و زبورن بیڑ و اقربی اور بچھو ولا بوقوع آدمی اور ناپاک نہیں ہوگا کنواں گرنے سے آدمی کے وما یؤکل لحمہ اور اس جانور کے گرنے سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اذا خرج حیا جبکہ باہر نکل آئے زندہ ولم یکن علی بدنہ نجاست درا حالے کے نشان میں نہ ہو اس کے بدن پر کوئی نجاست لم یکن علی بدنی نجاست ان کے بدن پر نجاست نہ ہو تو ناپاک نہیں ہے ولا بوقوع بغل اور نہیں ناپاک ہوگا گرنے سے بغل خچر و حمار گدھے و سباع الطیر شکاری پرندے و وحشی اور جنگلی جانور کے گرنے سے بھی نہیں ناپاک ہوگا پھر صحیح قول کے مطابق وہ ان وصل لعاب الواقعی اگر پہنچ جائے مل جائے لعاب گرنے والے کا الی الماء پانی تک پانی میں مل جائے پہنچ جائے گرنے والے کا لعاب پانی تک اخذ حکمہ تو وہ اس کا حکم لے لے ووجود حیوان میت اور مردہ جانور کا پایا جانا فیہا اس میں یعنی کنویں میں ینجسھا اس کو ناپاک کر دے گا من یوم و لیلہ ایک دن رات سے و منتفخ اور پھولے ہوئے ہونے کی صورت میں من ثلاثت ایام و لیالہا 3 دن 3 رات سے ان لم یعلم اگر معلوم نہ ہو وقت وقوع ہی اس جانور کے گرنے کا وقت اگر جانور پھول پھٹ جائے تو اس کا حکم کیا یہ پہلے بیان ہوا تو اس کی ہم تفصیل کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی مردہ جانور جس میں بہنے والا خون پایا جاتا ہو کنویں میں پایا جائے اور اس کے گرنے کا وقت معلوم ہو جائے تو جس وقت سے گرا ہے اسی وقت سے پانی ناپاک کہا جائے گا اگر گرنے کے وقت کا صحیح علم نہ ہو سکے اور وہ جانور ابھی پھولا پھٹا نہ ہو تو احتیاطاً جس دن سے علم ہوا ہے اس سے 1 دن اور 1 رات پہلے کی نمازیں لوٹائی جائیں یعنی جن لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے وضو کیا ہے نیز اس صورت میں جو کپڑے وغیرہ دھوئے گئے ہوں وہ بھی ناپاک سمجھے جائیں گے اور اگر جانور پھول اور پھٹ گیا ہو تو احتیاطاً 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔